किधर जा रहा یعنی بلاسفیمی کا ایک بھنڈار ہے جو پھٹنے والا ہے. بھنڈار آپ نے خود لکھ رکھا ہے بھائی, دوسرا کیا کرے گا بلاسفیمی آپ. چلیے ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. عبد الحمید سر, یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تم خود لکھتے ہو, تم خود پھیلاتے ہو, اور جب کوئی کوشچن کرتا ہے تو تم جو ہے آگ بگولا ہو کر کہتے کہ گستاخی رسول ہے. یہی بات ہے. جی پلیز کنٹینیو. یہ المسند ہے امام احمد بن حنبل کی عربی, اور اس کے محقق احمد محمد شاکر, جو عرب ورلڈ میں بہت بڑے محقق گزرے ہیں. جی, اور یہ دارالحدیث القاہرہ سے پرنٹ ہوئی ہے. جی, دارالحدیث قاہرہ مصر سے. جی, مصر سے, ایجپٹ سے. جی, یہاں پر اب یہ پوری عربی میں, یہاں پہ یہ دیکھیے حدیث نمبر 3788 ہے, اور یہاں سے یہ پوری کہانی ہو رہی. اس میں بھی جو ہے وہی ضد کی بات ہو رہی ہے. ارے بھائی یہ تو ہر جگہ ہے, اردو میں ہے, عربی میں ہے, ایجپٹ میں ہے, لاہور میں ہے, سب جگہ چل رہا ہے وہاں دھواں دھار. سچ والا جی, آپ کو بھی شاید یقین اس دن نہیں تھا, تو آپ یہاں سے پڑھ دیں گے تو عربی عبارت یا میں پڑھ دوں. جی, کہاں سے بتا رہے ہیں؟ یہ اس میں جو ہے کہا کہ فانطلقا حتی اتیت مکان کذا وکذا مکان کذا وکذا فخط لی خطة فقال لی کن بین ظہری هذه لا تخرج منها فإنك إن خرجت هلكت. قال فكنت فيها. قال فمضى رسول الله فكنت فيها. قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم خذفة أو أبعد شيئا أو كما قال. ثم إنه ذكر هنيئا كأنهم الزط. قال عفان أو كما یہاں ترجمہ دیکھیں, یہاں کانہم الزط ہے, گویا کہ وہ لوگ جاٹ ہیں. زط یعنی جاٹ, گویا زط وہ جو جاٹ ہیں. جی ہاں, گویا کہ وہ جاٹ ہیں. جی ہاں, یہ الفاظ آئے. اب یہاں دیکھیں, لیس علیہم ثیاب, لیس علیہم ثیاب ولا ارى سوآتہم, میں ان کی شرمگاہیں نہیں دیکھ رہا ہوں. جی, ان پر کپڑے بھی نہیں ہیں اور نہ ان کی شرمگاہ نظر آ رہی ہے, میں ان کی شرمگاہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں. طوالا قلیل لحمہم, وہ لمبے ہیں اور ان کا گوشت کم ہے. قال فأتوا فجعلوا يركبون رسول اللہ, اور اس نے کہا کہ آ جاؤ, تو وہ رسول اللہ. جی, یہ پاسٹ ہے. قال عبداللہ ابن مسعود نے کہا فأتوا, وہ لوگ آئے. فجعلوا يركبون, اور وہ رسول اللہ پر جو ہے سوار ہونے لگ گئے. جی, یہ کتابیں کہ عالمیت کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے؟ مسند احمد عالمیت میں نہیں پڑھائی جاتی میرے خیال میں. مطلب یہ صرف ریفرنس بک ہے یا کہیں سلیبس میں ہے یہ کسی مدارس؟ نہیں, ویسے پڑھائی بھی جاتی ہے. ایسا ہے کہ حنبلی فقہ کا حصہ ہے. ظاہر بات ہے, بعض مدرسوں میں جو ہے یہ بھی اس کے نصاب کا حصہ ہوتی ہے. جی ہاں, پڑھائی تو جاتی ہے ساری حدیثیں. جی, یہ جو حدیث ہے جو عربی, اس حدیث کو جو احمد شاکر صاحب انہوں نے بالکل پروف کیا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح آتھینٹک. جی ہاں, جی, اگر آپ چاہتے ہیں تو اسے بھی ہم شو کر سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ضرورت نہیں ہے. جی, اور میں اپنی طرف سے شیئر کرتا ہوں. ابھی آیا ہے کیا اسکرین میں؟ دیکھیے آپ کے مائک ہلکی سی سیٹی کی آواز ہے طاہر صاحب. اچھا, اس پہ جو ہے احمد شاکر کی تحقیق اور حدیث کا حکم, اس پر کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اسنادہ صحیح. اسنادہ صحیح ہے. جی ہاں, یعنی حدیث کی جو سند ہے صحیح ہے. جی, اور یہاں سے کیا مقام ہے اس حدیثوں کی سند میں؟ ان کا مقام ہے کہ ان صاحب یہ بہت بڑے محقق ہے احمد شاکر. اچھا, ان کی تحقیق کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے, یہ پوری تحقیق کر کے ثابت کیا انہوں نے. اب سوال یہ ہے کہ جو یہ حدیث جو ہے صحت کے اعتبار سے, یعنی آتھینٹسٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کافی آتھینٹک حدیث ہے. انیس صاحب سے تو زیادہ آتھینٹک دکھ رہے ہیں. ہاں, میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں. انیس صاحب نے جو حدیثیں پیش کی ہیں, اور ہمارے فیضان مصطفیٰ صاحب, وہ انیس صاحب کی جو ہے لکھی ہوئی کتاب کا حوالہ دے کر جو باتیں کہہ رہے تھے, یہ حدیث ان کی اس کتاب کے بالمقابل بہت زیادہ جو ہے مطلب یہ صحیح ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ایسی حدیثوں میں جو باتیں آئی ہیں, جن کو ایجپٹ نے یا جو ہے لاہور میں کئی جو ہے جو پبلشرز ہیں انہوں نے, اور ایون جو ہے یہ بات صرف ایجپٹ میں نہیں بلکہ خود سعودی عرب نے وہاں کا بہت بڑا مکتبہ ہے, مکتبۃ دارالسلام کے نام سے, اس نے بھی جو ہے عربی انگلش میں جو ہے پرنٹ کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس طرح کی باتیں دنیا بھر میں جب پھیلائی گئیں, لوگوں نے جو ہے ان کتابوں کو خریدا اور ان کو پڑھا اور لوگوں میں شیئر کیا, اور جب اس پہ چرچا ہونے لگی تو مسلمانوں نے واویلا مچا دیا کہ یہ ہماری رسول کی جو ہے توہین کرتے. ارے بھائی, توہین کرنے والے تو یہ آپ کے جو ہے امام احمد بن حنبل ہیں, یا پھر جو ہے محدثین میں وہ جن کو جو ہے بخاری کہتے ہیں, مسلم کہتے ہیں, ترمذی کہتے ہیں,
ان کتابوں میں ایسی حدیثیں ملتی ہیں، تو ان کو پڑھنے والے جو ہے یہ بلاسفیم کیسے ہو گئی بھائی؟ یہ لکھنے والے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ساری باتیں تو خود انہوں نے لکھی ہیں نا، ان پر کوئی کیوں نہیں بولتا دنیا میں؟ کبھی بھی اب کوئی جو ہے عالم یہ نہیں کہتا کہ یہ کتابیں جو ہے یہاں سے ہمارے نصاب سے ہٹا دینی چاہیے، ان کتابوں کو ہم صحیح نہیں مانتے۔ پھر نہیں مانتے تو بولو نا بھائی، بولتا کوئی نہیں۔ آج بھی نصاب میں یہ کتابیں جو ہے رکھی گئی ہیں، ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور دنیا اگر جو ہے ان کتابوں کو پڑھ کر کچھ کہے تو دنیا میں پوری دنیا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا سچ جی والا جی یہ اس بات پہ دھیان دیجئے جی کہ جیسا کہ میں نے ابھی 3 کتابوں کا حوالہ دیا، 2 اردو میں ہے اور ایک انگلش میں ٹرانسلیشن ہو کر کے ہے۔ انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، جی ہاں عربی جی میں تو ہے لیکن اردو جی کا 2 ترجمہ ہے، انگلش کا ایک ہے، ایک ہے، جی ہاں جی اور یہ ساری کتابیں انٹرنیٹ میں بھی اویلیبل ہے۔ جی ہاں اب اس کو پڑھنے والے ہزاروں ہو سکتے ہیں، کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے عام جی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ یہ پڑھے گا تو وہ کیا جی سمجھے گا اس سے؟ کیا یہ ہے سر؟ وہ تو کیا پوچھیں گے نا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کسی عالم سے یہ کیا ہے؟ پوچھیں گے، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم پڑھے گا تو اس کے دماغ میں بھی آئے گا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، وہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، اور جب وہ پوچھیں گے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ غصے کہتے میں ہیں آگ کہ بگولا ہو بلاسفیمی۔ جاتے ہیں، جی ہاں، ہاں بلاسفیم کہہ دیتے ہیں سامنے والے کو، اس کی جان کے در پہ ہو جاتے، جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی جو انہوں نے حوالہ دیا اس کا میں دارالسلام کا بھی ترجمہ دکھا دیتا ہوں، سیم اسی حدیث کا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک اگر میرا ضرور۔ اسکرین شیئر ایکسیپٹ کر لیں۔ کیا ہو گیا وہ لوگ؟ دیکھیے آپ کے پاس، جی ایک، جی شکریہ۔ جی یہ آ گیا۔ یہ جو ہے پہلے میں فرنٹ پیج دکھا دیتا ہوں، حدیث پہ آنے سے پہلے میں ایک دم اوپر جا رہا ہوں، تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دیتا ہوں۔ یہ جی ہے مسند دی احمد ہے، انگلش ٹرانسلیشن مسند، آف مسند امام احمد بن حنبل، اور جی یہ اس کی تیسری جلد ہے، تیسرا والیوم ہے، دارالسلام پبلشر جو ہیں ان کی طرف سے سعودی عرب چھپی ہے۔ سعودی عرب کا سب سے بڑا اور جو ہے مکتبہ۔ جی، اور یہ پوری جو ہے حافظ زبیر علی زائی کی شرح سمیت ہے، اور یہ ناصر الدین الخطاب جو ہیں انہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ کرا تھا، ہدا الخطاب جو انہوں نے اسے ایڈٹ کرا تھا۔ تو اب ہم اس کے اندر اسی حدیث پر جاتے ہیں جس کی ابھی بات چل رہی تھی، اور ہمارا مقصد اس حدیث کو دکھانے کے پیچھے کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بس اس لیے کہ وہ حق کو تلاش کر پائے۔ ہمارا کوئی مقصد کسی مومن کے دل کو اذیت پہنچانا نہیں ہے اس کے، اور یہ بات آپ کی کتاب میں لکھی، ہم تو خالی پڑھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ جی ہاں تو ظاہر بات ہے، جی حدیث 3788 کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں، اٹ واز نیریٹڈ فرام عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، عمرو نے کہا، عمرو said، عبداللہ said کہ عبداللہ نے کہا، دی میسنجر آف اللہ asked me to come with him، کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، so we set out until I came to such and such a place، تو ہم فلاں فلاں جگہ پہنچے، اب جگہ کا نام نہیں بتایا کون سی جگہ تھی، فلاں فلاں جگہ ہم پہنچے۔ کا ہے، جی ہاں جی ہاں صحیح بات۔ He drew a line for me and said to me، تو اللہ کے نبی نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچ دیا، ایک لائن کھینچ دی اور کہا stay there within this line and do not come out، if you come out you will be perish، کہ اسی دائرے کے اندر رہنا، سے باہر نہ آنا نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ جی So I stayed with it، تو میں اسی دائرے کے اندر رہا۔ The messenger of Allah went on as far as one could throw a stone or a little further، کہ اللہ کے نبی اتنی دور چلے گئے، عمر کہتے ہیں کہ آپ ایک پتھر پھینک دو کچھ دوری پر، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے۔ Then he mentioned the shapes of figures as if they were black people، کہ پھر انہوں نے بیان کیا کہ کچھ ایسے لوگ آئے، ان کا جسم ایسا تھا جیسے کچھ کالے لوگ ہوتے ہیں، حبشی ہوتے ہیں۔ They were not wearing any clothes، انہوں نے کوئی کپڑے جو ہیں اپنے جسم پر نہیں پہن رکھے تھے، but I could not see their private parts، مگر میں ان کی اچھا یہاں شرمگاہوں کو پر وہ نہیں دیکھ بات آ سکتا گئی، جی ان کی شرمگاہیں بھی نہیں تھی، جی جی تو وہ اتنی دور تھے کہ ان کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اینڈ جی دے ور ٹال اینڈ سلم، وہ اونچے تھے اور دبلے تھے، لمبے خط کے تھے اور دبلے تھے، جی ان کے جسم پہ زیادہ گوشت نہیں تھا۔ یعنی دے کیم اینڈ اسٹارٹیڈ کلائمبنگ آن دی میسنجر آف اللہ، وہ آئے اور اللہ کے نبی کے اوپر چڑھنے لگے۔ اینڈ دی کیا ہے پروفٹ جی؟ آف اللہ اسٹارٹ ریسائٹنگ قرآن ٹو دیم، اور اللہ کے نبی نے ان کے اوپر قرآن تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ پھر بھی نہیں رکے۔ جی نہیں پھر بھی نہیں رکے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جی ہاں اب محمد جی کے اوپر سورہ نمل کے جب پڑھ رہے تھے سورہ نجم، تو وہ ڈال دیا تھا، شیطان نے آیتیں ڈال دی تھی۔ محمد حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگا کرو جب یہ کتاب پڑھا کرو، مگر تب بھی شیطان نے آیتیں ڈال دی۔ اچھا وہاں پر شیطان چڑھ گیا تھا، اب یہاں پر یہ جو ہے یہ لوگ چڑھ گئے ہیں، جی جی they started climbing on prophet، جی He said and they started climbing and going around me، کہ وہ they started coming and going around me، کہ وہ میری طرف بھی آئے اور میرے ارد گرد چکر کاٹنے لگے، getting in my way، اور میرے راستے میں آنے لگے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ I got very scared of them، میں ان سے بہت زیادہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ So I sat down، اور words to that effect، کہ میں بیٹھ گیا، اپنی جگہ پہ ہی بیٹھا رہا،
یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے. when dawn came they began to leave, اور جب صبح ہونے لگی تو وہ لوگ چلے گئے. یعنی رات بھر وہ نبی کے اوپر چڑھے, نبی کو اپنے اوپر سوار کر لیا, اور پھر اس کے بعد ان کے بھی چکر کاٹنے لگے اور چلے گئے صبح کے وقت. یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے. then the messenger of Allah came looking drawn and tired, اور almost ill because of their climbing over him, کہ اللہ کے نبی جو ہیں واپس تشریف لائے, بہت تھکے ہوئے تھے, بہت ہی کمزور تھے, اور بہت ہی بیمار جو ہیں, کمزوری محسوس کر رہے تھے ان کے اپنے اوپر چڑھنے کی وجہ سے, اور کہا کہ آئی فیل ویری ٹائرڈ, کہ میں بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں. یا اس سے ملتے جلتے الفاظ نبی نے ادا کیے. دی میسنجر آف اللہ پٹ ہز ہیڈ ان مائی لیپ, کہ اللہ کے نبی نے اپنا سر میری گودی میں رکھ دیا, یہ راوی کہتے ہیں. اور یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے اور words to that effect. Then these figures came wearing long white garments, کہ کچھ دوسرے لوگ آئے جو سفید پوشاکیں جو ہیں وہ پہنے ہوئے تھے, سفید کپڑے. یعنی فرشتے آ گئے اب محمد کے پاس, جب یہ کالے لوگ چلے گئے صبح کے وقت. اب یہ فرشتے آ کے نبی کو بچا لیتے تو اچھا رہتا, رات میں اب آ رہے ہیں یہ. کم سے کم رات میں آ جانا چاہیے تھا. جیسے ہندی فلموں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی ولن مار کے چلا جاتا تب پولیس آتی ہے. کچھ اور جو ہے بیان کرنا چاہ رہے تھے. جی ابھی ہو گیا. اچھا اچھا یہ حدیث ہے جاٹ کی حدیث ہے, مسند امام احمد بن حنبل, حدیث نمبر 3788. یہ آ گیا ہے ریفرنس. جی یہ ہے انصار السنہ, جی لاہور کی. جی اصل اب یہاں پہ دیکھیے یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے, اور اس کا پبلشر جو ہے انصار السنہ ہے, جی لاہور کا. جی ہے لاہور سے. جی اور اردو میں ترجمہ کیا ہے. یہاں پہ یہ جلد نمبر 9 ہے, پیج نمبر 463 ہے, اور حدیث نمبر یہ ہے. جی ٹھیک ہے. یہ اصل میں مسند احمد بن حنبل کا انہوں نے فقہی ترتیب دے کر اس کو مرتب کیا ہے. جی ہاں, الفتح کیا ہے, الفتح الربانی کے نام فقہی ترتیب. تو فقہی ترتیب دینے کی وجہ سے حدیثوں کے نمبر میں الٹ پھیر ہو گیا, اس لیے میں یہاں پہ یہ حدیث نمبر یہاں پر مینشن کر دیا. اب آگے دیکھیے, اور جی یہاں سے دیکھیے یہ حدیث نمبر ہے 1092 سوری 1029. جی اب یہاں دیکھیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھ سے بھی ساتھ چلنے کا تقاضا کیا. کہاں چلنے کا تقاضا کیا آگے ہم دیکھیں گے. پس ہم چل پڑے. جب میں فلاں مقام پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے لکیر لگائی اور مجھے فرمایا تو اس کے درمیان بیٹھ جا, تو نے اس سے باہر نہیں نکلنا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اچھا ٹھیک. یعنی عبداللہ ابن مسعود اور رسول اللہ یہ دونوں مکہ سے نکل کر کسی دوسری جگہ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد ایک دائرہ کھینچا, لکیر کھینچا, اور لکیر کھینچنے کے بعد رسول اللہ نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تمہیں اس دائرے کے اندر رہنا ہے, باہر نہیں نکلنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اچھا ٹھیک ہے. پس میں اسی میں بیٹھا رہا. رسول اللہ ایک کنکری کی پھینک پر یا اس سے کچھ زیادہ آگے چلے گئے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنوں کا ذکر کیا, یہاں پہ یہ ترجمہ ایسے نہیں ہے, میں آگے دوسرا جو ترجمہ اس میں وضاحت کروں گا میں. پھر جب آپ نے ان جنوں کا ذکر کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زوت ہیں. زوت ہیں. جی ہاں, زوت ہیں. جی ہاں. آگے اس کی وضاحت آئی. ایک راوی کہتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو ان کے بارے میں میرا یہ بیان درست ہوگا کہ ان پر کپڑے نہیں تھے. اچھا ٹھیک. لیکن ان کی شرمگاہیں بھی نظر نہیں آئی. اچھا. وہ دراز قد اور کم گوشت تھے. اچھا ٹھیک ہے. وہ لمبے تھے اور ان کے جسم پر جو ہے گوشت بھی کم تھا. جی ہاں, چھریرے بدن کے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھ, پس وہ آپ پر سوار ہونا شروع ہو گئے. اچھا. اور یہ ترجمہ کرنے والے سوار ہونا شروع ہو گئے. جی ہاں. جی یہاں پر آپ سے کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا یہ رسول اللہ آپ لکھا رسول اللہ سے. جی تو لوگ ہیڈ فون پہن لیں, تھوڑی حدیث آگے اور بہت ہے. جی داہر صاحب, میں سچ والا جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث کا کیا مطلب ہو, جیسا حدیث کے زمرے میں یہ بات ہے کیا؟ یہ تو کسی نے رسول اللہ سے سنی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ آنکھوں دیکھی ہے. یہ صحابہ دیکھ رہے ہیں, صحابہ نہیں دیکھ رہے ہیں کیا, ان کے ساتھ ہیں بھائی, یہ وہ آپس کی بات یہ بتا رہے ہیں. ابھی دیکھیے, ابھی چیزیں اور واضح ہو جائے گی. ابھی دیکھیے کمپلیٹ سن لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا اس میں کیا کہا جا رہا ہے. جی پس وہ لوگ یعنی پس وہ آپ پر سوار ہونا شروع ہو گئے. اچھا,
सवार होना शुरू हो गए। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। जी। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि वो जिन मेरे पास भी आते, हाँ। दिल में मुख्तलिफ ख्याल डालते अच्छा। और मेरे सामने पेश आते, जी। मैं उनसे बड़ा खौफजदा हो गया। अच्छा। बस मैं बैठ गया। जी। जब सुबह की रोशनी फूटने लगी जी। तो वो चले जाने लगी। जी। फिर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। जी। आप बहुत थके हुए और तकलीफ में थे। अच्छा, आप बहुत थके हुए और तकलीफ में थे। जी। हाँ, या यूं कहिए कि करीब था कि आपको तकलीफ शुरू हो जाती। अच्छा। ये सारा कुछ उनके सवार होने की वजह से था। ये सारा कुछ उनके सवार होने की वजह से था। जी हाँ। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने आप को थका हुआ पाता हूँ। जी। जी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मेरी गोदी अपना सर में मुबारक। रखा। जी। 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 फिर कुछ अफराद आ गए। हम्म। वो पहला वाकया चला गया। अच्छा। वो लोग सवार हुए, सुबह तक सवार हुए और सवार होने के बाद चले गए वो लोग। अच्छा। अब एक दूसरी स्टोरी यहाँ से बयान जो मुस्नद अहमद का दूसरा तर्जमा है उसे पेश करते हैं। अच्छा, ठीक। जी। यह है मुस्नद अहमद बिन हम्बल और इसका पब्लिशर है मकतबा रहमानिया लाहौर। ये और इसका इसके जो पब्लिशर कोई दूसरा है, लेकिन ये भी लाहौर वाला ही है। जी। दोनों पाकिस्तान से निकले हैं। अच्छा, ठीक। और अच्छा। इसके मुतरजिम मौलाना मोहम्मद जफर इकबाल। अच्छा, ठीक है। इस एडिशन में ये मुस्नद अहमद के जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 573 573 जी। और हदीस नंबर 3787 है। अच्छा। जी। जी। अब यहाँ पे सिर्फ हम जो है तर्जमा पढ़ते हैं। जी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मरवी है कि एक जी। मर्तबा नबी ने मुझे अपने साथ कहीं लेकर गए। जी। हम चलते रहे यहाँ तक के जब एक मकाम पर पहुंचे तो नबी जी। ने जमीन पर एक खत खींचा। जी, एक लाइन खींची। जी हाँ। हाँ, और मुझसे फरमाया कि इस खत से पीछे रहना, अच्छा, इस लाइन के पीछे रहना। जी हाँ। इससे आगे ना निकलना। अगर तुम इससे आगे निकलोगे तो हलाक हो जाओगे। अच्छा, ठीक है। चुनांचे मैं वही रहा और नबी आगे बढ़ गए। जी। आप इतनी दूर गए जहाँ तक इंसान की फेंकी हुई कंकरी जा सकती है या उससे कुछ आगे। जी। अब यहाँ से स्टोरी देखिए। वहाँ कुछ लोग महसूस हुए जो हिंदुस्तान की एक कौम जाट लगते थे। जाट कौम लगती थी। जी हाँ, ठीक। उन्होंने किताब में ही लिखा है हिंदुस्तान की जाट। हाँ, हिंदुस्तान हाँ, जी हाँ, वो लिख रहे हैं ना, अभी तर्जुमा करने वाले लिख रहे हैं। जी, ये उर्दू में ही लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। ये मैंने ये जो मुस्नद मौलाना जफर इकबाल और ये जो किताब इसका पीडीएफ फाइल है एज इट इज ऐसे ही है। ठीक है। वहाँ कुछ लोग महसूस हुए जो हिंदुस्तान की एक कौम जाट लगते थे। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे और मुझे उनकी शर्मगाह भी नजर नहीं आती थी। अच्छा, कपड़े भी नहीं थे, शर्मगाह भी नहीं थी। अच्छा, चलें भाई, बहुत खूब। अच्छा, सच वाला जी। जी। अब्दुल्ला इब्ने मसूद किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं या किस चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं उस पर गौर कीजिए। शर्मगाह पे ध्यान दे रहे खाली। वो इतनी दूर खड़े आदिवासी के इसलिए नजर नहीं आ रही शर्मगाह तो थी उनकी। हाँ हाँ, ठीक है, देखते हैं। यानी देखिए, वो ये नहीं करे कि उनकी दाढ़ी थी या नहीं या उनका क्या, वो कह रहे कि भाई वो कपड़े पहने नहीं थे और उनकी शर्मगाह नजर नहीं आती। जी हाँ। नंगे आदमी का क्या नोटिस करते वो। हाँ, अब इन दोनों चीजों के बाद देखिए, उनके कद लंबे और गोश्त बहुत थोड़ा था। पुराने जमाने के जाटों को देखा होगा, ये लंबे तड़ंगे होते और छरेरे बदन के होते, मोटे नहीं होते। बहुत फुर्तीले होते ये लोग। ठीक, तो उनके कदम लंबे और गोश्त बहुत थोड़ा था। वो आए और नबी पर सवार होने की कोशिश करने लगे। अच्छा। यहाँ तर्जमा में जफर इकबाल साहब ने गोल किया है। जो हदीस की इबारत है ये नीचे देखिए सच वाला जी, फजालू यरकबून रसूलुल्लाह। ये अल्फाज हैं असल में जो है उसके असल मतन के एक्चुअल टेक्स्ट। हाँ। ये अल्फाज पर है। जी हाँ, जी और हाँ। जो पहला जो तर्जमा था वो सही था कि वो लोग रसूलुल्लाह पर सवार होना शुरू हो गए। जी जी जी। और यहाँ पे ये जो तर्जमा लगा, जी हाँ, थोड़ा सा ये जो मामले की संगीनी है इसको कम करने के लिए एक लफ्ज कोशिश लगा दी। जी हाँ। जी हाँ, वो आए और नबी पर सवार होने की कोशिश करने लगे। नबी उनके सामने कुछ पढ़ते रहे। वो मेरे पास भी आए और मेरे इर्द गिर्द घूमने और मुझे छेड़ने की कोशिश करने लगे, जिससे मुझ पर शदीद किस्म की दहशत तारी हो गई और मैं अपनी जगह पर ही बैठ गया। जब पौ फटी तो वो लोग जाना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद नबी भी वापस आ गए। उस वक्त आप बहुत बोझल महसूस हो रहे थे और आपके जिस्म में दर्द हो रहा था।
اس لیے مجھ سے فرمانے لگے کہ مجھے طبیعت بوجھل لگ رہی ہے، پھر اپنا سر میری گود میں رکھ دی۔ اب یہ جو جاٹ کا قصہ ہے یہاں سے ختم ہو، اس کے بعد پھر وہ جو دوسرے جو لوگ آتے ان کا ذکر ہے۔ ٹھیک، اب یہاں پہ دیکھیے یہ مسند احمد جو عربی میں ہے اور اس کے محقق احمد محمد شاکر جی وجعل نبی اللہ یقرأ علیہم، اس پر کچھ پڑھ رہے ہیں وہ لوگ سوار ہو رہے ہیں اور رسول اللہ ان پر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ قال عبداللہ ابن مسعود نے کہا وجعلوا یأتونی فیخیلونی او یمیلون حولا، یعنی وہ لوگ اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ ادھر سوار بھی ہو رہے تھے اور ادھر عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی آ رہے تھے، ان کو بھی جو ہے بہکا رہے تھے، ان کو بھی بہکا رہے تھے، چھیڑ رہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود چونکہ ایک دائرے کے اندر تھے اس لیے ان کا اثر ان پر نہیں ہو رہا ہے، اثر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ دائرے سے باہر نکلو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ ادھر وہ کام سوار ہونا یا جو بھی ہے وہ کر رہے تھے، پھر یہاں آ رہے تھے، لیکن یہاں دائرہ دیکھ کر کے پھر وہ لوگ پلٹ جاتے۔ اچھا، آگے عبداللہ کہتے ہیں فَأُرْعِبْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا شَدِيدًا، میں بہت ڈر گیا ان سے، دہشت میں آ گیا، کہتے ہیں فجلس، تو میں ڈر کے مارے بیٹھ گیا۔ آگے دیکھیں فلما انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون، جب صبح کی پاؤں پھٹنے لگی تو وہ لوگ جانے لگے، جانے لگے، او کما قال، ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ثقیلا وجعا، یہ وہ آئے تو بڑے بوجھل تھے اور جو ہے ان کا جسم دکھ رہا تھا، او یکاد او یکون وجعا مما رکیبوہ، اچھا یہ بات بھی یہاں کلیریفیکیشن ہوئی ہے، وہ اس طرح سے جو ہے انہیں اس طرح کا درد ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان پر سواری کی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے بھئی؟ چونکہ وہ لوگ رسول اللہ پر سواری کر چکے تھے، اس لیے رسول اللہ کو اس بات سے درد ہو رہا تھا۔ رسول اللہ کو درد کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر سواری، انی لا اجدنی ثقیلا، کیونکہ جو ہے میں جو ہے بوجھل نہیں تھا، کیونکہ مجھ پر سواری نہیں ہوئی۔ میری آواز آ رہی ہے؟